22واں پارہ ہے سورۃ فاطر، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پا رہے ہیں، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل گئے تو پھر اللہ کے سوا کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس قدرت اور قوت اور طاقت کے مالک ہے، لہذا معبود برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کفار مشرکین مکہ یہ بنی اسرائیل کے سامنے قسمیں کھا چکے تھے کہ تمہارے مابین اللہ کے نیک اور صالح لوگ انبیاء علیہ السلام آئیں مگر تم لوگوں نے کوئی قدردان نہیں کی، اور ہمارے اندر کوئی پیغمبر آیا نہیں، اگر ہمارے اندر کوئی پیغمبر بھیجا گیا تو ہم اس پیغمبر کی خوب قدردانی کریں گے اور اس کی مان کر چلیں گے اور راہ راست پر چلیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ ان کی قسم کی طرف ہے کہ انہوں نے بڑے زوردار قسم کی قسمیں کھائی تھی اور کہہ رہے تھے لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر اگر ہمارے پاس آیا لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم ہر دوسری قوم اور امت سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، بس جب آیا وہ پیغمبر ڈرانے والا ان کے پاس مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو اس کے آنے کی وجہ سے ان کی نفرت اور بھی بڑھ گئی، یعنی اس کی نفرت کو بڑھا دیا اس پیغمبر کے آنے سے، کیونکہ وہ جو نظریہ ساتھ لے کر آیا کہ معبود برحق ایک اللہ ہے اور یہ تو اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا کے رکھے تھے اور ان کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس لیے یہ نفرت پہ آئے اور نفرت ان کی بڑھتی چلی گئی، اور اس درجے نفرت بڑھتی چلی گئی کہ انہوں نے استکباراً فی الارض، زمین میں بڑائی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو پیغمبر کو پیغمبری کے لائق ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر واقعی یہ پیغمبری بہت بڑی چیز ہوتی تو اللہ ہمیں دے دیتا، کیونکہ دنیا کی بقیہ نعمتیں مال و دولت اور اولاد اور افراد اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، تو جیسے دنیا کا مال دولت ہمارے پاس بہت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اولاد اور افراد اس کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے ہیں اور ہماری اولاد بہت زیادہ ہے، تو نہ یہ پیسے کا مالک، جائیداد کا مالک، نہ باغات کا مالک ہے اور نہ یہ افراد کا مالک ہے، لہذا یہ پیغمبری تو اس کے لائق اور مناسب ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ کوئی منصب ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ بڑائی پہ اتر آئے، تکبر کا مظاہرہ کر چکے، اور اللہ فرماتے وہ مکر السیئ، انہوں نے بری تدبیریں چلا دی پیغمبر کے خلاف، یہ اپنی چودراہٹ کے چکر میں آ کے یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس پیغمبر کو مان کے اس کی مان کے چلیں گے تو ہماری یہ سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لہذا اس نشے کی وجہ سے انہوں نے خواہ مخواہ پیغمبر کے خلاف چالیں چلا دی، کس قسم کے تکالیف میں مبتلا کیا، پیغمبر کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کو مارا پیٹا گھسیٹا اور تپتی ہوئی ریتوں کے اندر ڈالا، اور وہ جب بیچارے ہجرت کر چکے حبشہ کی طرف، وہاں پر بھی نجاشی کے پاس ان کو نہیں چھوڑا، یہاں سے بھی بندے ان کے پیچھے بیچ دیے، پھر آخر کار اس درجے انہوں نے پیغمبر کے خلاف تدبیر چلا دی کہ نعوذ باللہ ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لیا اور رات مشورہ کر چکے کہ ہم نے اس کو مارنا ہے، اور اس لیے سب نے مل کر مارنا ہے کہ کہیں ہمارے خلاف یہ اٹھ نہ سکے، مقابلہ نہ کر سکے، اس درجے تدبیریں چلاتے، لیکن اللہ جل شان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر لیں۔ اور وہ جب پتہ چلا ان کو کوئی تو نکل گئے ہیں، پھر بھی اس کے پیچھے بندے دوڑا دیے۔ تو کن حالات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر گئے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں کا مقابلہ کیا ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بنات تھی، بچیاں تھیں، ان بچیوں کو طلاق بھی ہو گئی۔ یہ سارے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے منصوبہ سازی کر لینا، حالانکہ یہ تو قسمیں کا جو کہتے اگر پیغمبر ہمارے پاس ہیں تو ہم بڑی قدردانی کریں گے، یہ تو قدردانی کی بجائے مخالفت پہ اتر آئے، اور انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور پیغمبر کے خلاف مختلف قسم کے اور اسلام کے خلاف مختلف قسم کی اسکیمیں چلا دی، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو مٹھانے کی، دنیا سے ختم کرنے کی اسکیمیں چلا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جب بھی کوئی بندہ ناحق کسی کے خلاف منصوبہ سازی کرتا ہے اور بری تدبیریں چلاتا ہے تو انجام کار وہی تدبیر الٹا اس پر چلتی رہتی ہے۔ جو بندہ کسی مسلمان کے لیے راستے میں کنواں کھودتا ہے وقع فیہ، تو خود اس کے اندر گر پڑتا ہے۔ ہو نہیں سکتا ایک بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے مارے مارے پھرتا رہتا ہو اور آپ اس کے پاؤں کاٹتے رہتے ہو، کبھی اس کے خلاف منصوبہ نہیں چلے گا، آپ ہی پر واپس لوٹ آئے گا۔ اور کیا اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کی، جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے اس درجہ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے اس درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بلندیاں عطا فرما دی، لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی بری تدبیر چلاتا رہتا ہے، منصوبہ سازی کرتا رہتا ہے، تو وہ بری تدبیر اس کے بنانے والے پر لوٹ جاتی ہے، اسی کو گھیر لیتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان کا اسلام نہ قبول کر لینا اور ایمان نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی طرح انتظار کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو عمل ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے جو طریقہ اور روش اپنایا تھا، یہ اسی کے انتظار میں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی طریقہ اپنا دیا۔ اور اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اور امت کے اندر لوگوں نے مانا نہیں اور الٹا مخالفت پر اتر آئے، اللہ نے انجام کار ان کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، ختم کیا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے میرے پیغمبر آپ ہرگز اپنے اللہ کے طریقے اور اس کے دستور کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ظالم اور کافر اور جابر جو پیغمبر کے مقابل میں آ جائے اللہ اس کو عذاب کی بجائے ثواب دے دے، کبھی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ظالم اور جابر اور کافر نافرمان کو اللہ عذاب دیں گے اور فرمانبردار کو اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے اس عذاب سے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، آپ اللہ جل شانہ کے دستور اور طریقے کے لیے کسی قسم کا پھرنا نہیں پائیں گے، یعنی جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے اسی وقت پر وہ عذاب آئے گا، ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یا مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بجائے اللہ جل شانہ مسلمانوں کو ثواب دینے کے وہ جو کافروں کے لیے عذاب مقدر کر رکھا ہے اللہ وہ عذاب مسلمانوں کو دے دے اور کافروں کو ثواب دے دے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافروں کو کفر کی وجہ سے کہیں ثواب دے دے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کافروں کو کفر کی وجہ سے تو ثواب دے اور مسلمانوں کو عذاب دے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ انجام یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب اور تباہی، بربادی اور ہلاکت۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم،
یہ لوگ زمین میں چکر نہیں لگا چکے؟ دیکھ لیں کیسے انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے، جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی۔ وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ لوگ ان سے قوت اور طاقت میں بہت زیادہ تھے۔ ان کو ہم نے جو مال بدولت، جو دنیا کی ظاہری طاقت دے رکھی تھی، یہ تو اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب ان جیسی قوت اور طاقت والے مال و دولت والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ایک ہوا اللہ نے بھیج دی، اور ہوا کے اندر اللہ نے اوپر ان کو اٹھا کے اور گھما کے زمین پہ مارا، اور اب ان کے کلیجے پٹ گئے۔ ایک غیب سے ایک چیخ کے ذریعے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، آسمان کی بجلی کے ساتھ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، پانی کے اندر غرق کر کے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ اس کائنات میں مکمل قدرت والے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں آسمان اور زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ کو عاجز بنا لے، کہ اللہ کسی کو پکڑ نہ سکے، عذاب نہ دے سکے، ہو نہیں سکتا ایسا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی چیز عاجز بنانے والی آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر، نہ آسمانی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق، نہ زمینی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق کہ اللہ جل شان کے عذاب سے بچ سکے یا کسی کو بچا سکے، نہیں، کیونکہ یہ ساری عاجز ہے، اور اللہ مکمل قدرت اور قوت اور طاقت والے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ جل شانہ خوب جاننے والے ہیں، اللہ جل شانہ علم رکھتے ہیں ہر ایک کے ارادے کا، کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک پر اللہ قدرت رکھتے ہیں، اگر اس کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فوری طور پر کسی کو پکڑتے نہیں ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب کوئی بندہ خواہ مخواہ اس وقت تک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اسی وقت کے آنے پہ فوری طور پر اللہ پھر پکڑ لیتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے اگر اللہ پکڑنے پر آتے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین کے پشت پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، کسی کو نہ چھوڑ لیتا، مَا تَرَكَ، اللہ نہ چھوڑ لیتے اس زمین کے پشت پر کسی جاندار کو، کیونکہ اس کائنات کے نظام کا دلہا انسان ہے، اور جب انسان کو اللہ ختم کر چکے تو پوری کائنات کے نظام کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ سارے جاندار کیڑے مکوڑے اور حیوانات اور یہ حشرات، یہ تو انسان کی بدولت زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انسان کو اللہ نے ختم کیا پھر تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے اگر اللہ انسانوں کو پکڑنے پر آ جائے تو جب کافروں کو عذاب سے تباہ و برباد کر ڈالے اور مومنوں کو ان کے ایمان کی بنیاد پر نجات عطا فرما دے، تو اللہ جل شانہ انسانوں کو اگر اپنی رحمت میں ایمان والوں کو چھپا لے اور کافروں کو جہنم میں ڈالے، پھر تو دنیا ختم ہو جائے، کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ان لوگوں کو، ان انسانوں کو مؤخر کرتے ہیں ان کا عذاب، اور کب تک وہ ہے؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کے علم میں ایک مقررہ وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب وہ مقررہ وقت آئے گا، اللہ جل شانہ نے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں، کون کون اللہ کی نافرمانی میں لگا ہے، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں لگا ہے، اسلام کے خلاف منصوبہ سازی کرتا ہے، ایک ایک کو اللہ پکڑیں گے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کوئی نفس، کسی کو اللہ جل شانہ مؤخر نہیں کرے گی، لیکن جب اس کا مقررہ وقت آئے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے لوگو یاد رکھو تمہارے تمام اعمال سے اللہ خوب واقف ہے۔ آج کے دنیا کا انسان پاگل بن چکا، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مجھے کوئی سن تو نہیں رہا۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے۔ فلاں کے خلاف منصوبہ سازی، فلاں کے خلاف منصوبہ سازی، ہر ایک دوسرے کے پاؤں کاٹنے میں لگتا ہوگا، بس صرف اپنی
جاہ و جلال کی بنیاد پہ۔ میں اہم ہوں، میری بات اہم ہے، میں جو کچھ کہوں بس وہ ٹھیک ہے۔ آج کا انسان اسی میں لگا ہوا ہے، اور اس تھوڑی سی مختصر سی دنیا کی زندگی کے واسطے اتنی بڑی آخرت جس کے لیے کوئی انتہا نہیں، انسان اس کو بھلا بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے انسان اس آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، دنیا کی غفلت کی زندگی سے باز آ جائے، بیداری کی طرف آ جائے اور اسی کی تیاری میں لگا رہے، ورنہ اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عذابوں کے ڈھیر لگے ہوئے، کسی طریقے سے اللہ عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، زوردار قسم کی قسمیں۔ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ضرور وہ ہوں گے زیادہ راہ راست پر چلنے والے، من احد الامم، ہر دوسری امت سے۔ فلما جاءهم نذیر، بس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا پیغمبر، ما زادهم الا نفورا، تو اس نے ان کو زیادہ نہیں کر دیا، بڑھایا نہیں ان کو، مگر نفرت کے اعتبار سے، یعنی اس پیغمبر کے آنے سے ان کی نفرت بڑھ گئی۔ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ومکر السیئ، اور بری تدبیریں چلاتے ہوئے، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اور بری تدبیر احاطہ نہیں کرتا مگر اس کے چلانے والے کا، اس کے کرنے والے کا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر پہلے لوگوں کے طریقہ کا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کے لیے پھرنا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ چکر نہیں لگا چکے زمین کے اندر کہ دیکھ لیتے ہیں کیسے انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ لوگ ان سے زیادہ قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے اللہ کو عاجز بنانے والی کوئی چیز آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، لیکن اللہ جل شانہ خوب جاننے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ جل شانہ پکڑ لے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین کے پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ جل شانہ کو مؤخر کر لیتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ آج ہم اپنے معاشرے کی کرتوتوں کو دیکھیں، لوگوں کو چھوڑے، میں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا حال دیکھوں، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا دل، میرے دماغ کن کن گندی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ پکڑنے پر آ جائے، اللہ کے ہاں تو کوئی دیر نہیں لگتا۔ اللہ کا فضل، اللہ ہمیں روز موقع دیتے رہتے ہیں، روز موقع دیتے ہیں۔ اس سورج نکلتے وقت کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، تمام تعریف وہ ذات کے لیے ہے جس نے آج کا دن دوبارہ ہم پر لایا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا، ورنہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے تو کسی نعمت اور رحمت کے مستحق نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے بس۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ،
پر جب وہ مقررہ میعاد ان کا آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، لیکن اللہ جل شان اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ صلی اللہ